السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم اس حیات طیبہ کی بات کریں گے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ یہ محض تاریخ نہیں، نہ صرف قصے ہیں، یہ وہ زندہ سبق ہیں جو ہماری ذاتی اور اجتماعی زندگی بدل سکتے ہیں۔ تو رکیں، غور کریں، کان کھول کر سنیں اور ہر واقعے میں چھپی وہ تعلیم تلاش کریں جو ہم نے اکثر سن کر بھی محسوس نہیں کی۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں ایک ایسے واقعے سے جس نے انصاف و حقوق کے اصول کو ایک روشن مثال بنایا۔ جب ایک زبیدی تاجر مکہ آیا، اس سے عاص بن وائل نے سامان خریدا، لیکن جب رقم کی ادائیگی کی باری آئی تو عاص بن وائل نے منہ موڑ لیا اور انصاف سے انکار کر دیا۔ بے بس زبیدی نے ہزاروں کوششیں کی، اہل مکہ کے با اثر ہستیوں سے رابطہ کیے، مگر کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی۔ آخر کار وہ رویا بلکا اور مایوس ہوا۔ سورج کی کرنوں کے ساتھ ہی وہ ابو قیس کی پہاڑی پر چڑھ گیا اور اپنی فریاد بلند کر دی۔ غور کریں، اس وقت کعبہ کے اطراف لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس فریاد نے سب کو چونکا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ زبیر بن عبد المطلب اٹھے، مکہ کے اشراف کو عبداللہ بن جدعان کے گھر بلایا گیا اور ایک فیصلہ ہوا کہ ہم کسی مظلوم کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ عاص بن وائل سے وہ سامان واپس لیا گیا اور زبیدی کو اس کا حق دیا گیا۔ اس معاہدے میں نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ آپ بھی ایک سرگرم کارکن کی حیثیت سے اس انجمن میں شامل رہے۔ اتفاق کی بات یہ، کئی اشراف میں ایسے افراد موجود تھے جن کا نام فضل بھی تھا، اس لیے اس واقعے کا نام حلف الفضول کہا گیا۔ اور کیا چیز اس واقعے کو اور بلند مقام دیتی ہے؟ نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے اس کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ یہ الفاظ کن حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں؟ سماج سے ظلم و جبر کو دور کرنا، مظلوموں کی داد رسی کرنا، کمزوروں کا ساتھ دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے اور ہر مومن کی ذمہ داری۔ کیا ہم صرف اپنی جان کو بچانا کافی سمجھ لیں؟ کیا ہم خاموشی سے ظلم دیکھ کر تماشائی بنے رہیں؟ ہمارے سماج میں کئی طبقات ہیں جو اپنے آپ کو نیچا سمجھتے ہیں اور ظلم کا شکار ہوا دیکھتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی ان کی آہ و فریاد کا سنجیدہ علاج کیا؟ کاش ہمیں بھی ایسے ہی کوئی حلف الفضول قائم کرنا چاہیے، علمی طور پر، دل سے اور مستقل۔ اب ایک اور واقعہ، وہ تجارت اور رشتہ جس نے دنیا کے سب سے افضل انسان کی زندگی میں ایک عظیم قربانی اور سہارا پیدا کیا۔ واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چاہا کہ آپ ان کا مال لے کر شام جائیں اور تجارت کریں، نفع و نقصان میں دونوں شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت کا سفر قبول کیا۔ اہل تجارت میں آپ کی امانت، صداقت اور دیانت کے چرچے پھیل گئے۔ غلام میسرہ نے آپ کی سچائی اور شریف کردار کا ذکر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کیا اور یہی سبب بنا کہ آپ کے نکاح کا پیغام آیا۔ اور یہاں ایک سبق چھپا ہے، دیانت و امانت۔ جو لوگ وقتی طور پر خیانت کرتے ہیں وہ ممکنہ طور پر عارضی فائدہ اٹھا لیں مگر آخرکار نقصان اٹھائیں گے، جبکہ جو لوگ ایمانداری برتتے ہیں ان کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں قائم رہتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک ایسی سرمایہ دار خاتون تھی جن کے گھر بڑے بڑے رؤوسہ رشتہ بھیجا کرتے تھے، مگر انہوں نے اس عظیم انسان کو منتخب کیا۔ اس کی وجہ صرف شان نہیں بلکہ ان کا پاکیزہ کردار، دیانت اور صداقت تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آزمائشوں کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شریک حیات نصیب ہوئی جس نے آپ کے ساتھ ہر دکھ سہارا۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہمارے حالات میں ہم خوشی و سکون کے وقت یا آزمائش کے وقت اپنے ساتھی کا انتخاب اسی معیار پر کرتے ہیں؟ آئیے اگلا واقعہ سنیں جہاں حکمت نے بڑے بڑے خطرے کو امن میں بدل دیا۔ واقعہ حجر اسود کا۔ کعبہ ایک نچلی وادی میں واقع تھا۔ ہر بار بارش آنے پر بارش کا پانی اس کی دیواروں میں جمع ہو جاتا اور دیواریں کمزور ہو رہی تھیں۔ اہل مکہ نے مل کر کعبے کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا، مگر جب حجر اسود کی باری آئی تو جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ اسی شرف کا مالک ہو۔ معاملہ اس قدر تیز ہو گیا کہ ہتھیار اٹھنے کی نوبت آ گئی۔ ابو امیہ بن مغیرہ نے مشورہ دیا جو پہلے صبح کعبہ میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، اور صبح کے وقت سب سے پہلے داخل ہونے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہتے تھے، سچا اور امانت دار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ دیکھا تو نہ طاقت دکھائی نہ غصہ کیا، آپ نے حکمت سے کام لیا۔ آپ نے چادر بچھائی، حجر اسود کو اس کے بیچ میں رکھا،
مختلف قبائل کے ایک ایک نمائندے کو بلایا اور کہا اب ہر ایک چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لے، جب چادر اس مقام تک آئے گا جہاں ہمیں حجر اسود رکھنا ہے تو میں اس کو اپنے دست مبارک سے اسی جگہ رکھ دوں گا۔ یہ منظر دیکھیے، سب نے مل کر چادر کو تھاما، سب کا شراکت عمل ہوا اور آخر کار حجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نصب فرمایا۔ ایک عجب حکمت، ایک نرم مگر مضبوط قیادت۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اختلافات میں تدبیر اور حکمت کا راستہ اختیار کرو، سخت رویوں سے نہیں، اور اہم بات، اپنے اوپر ایسے ساخ قائم کرو کہ لوگ تم پر اعتبار کریں، تمہاری دیانت پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اب چلتے ہیں ایک حساس اور دل چھونے والے واقعے کی طرف، اپنے رشتہ داروں کا خیال اور یتیموں کی پرورش۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بڑے محسن اور مددگار تھے، مگر مالی حالت بہت بہتر نہ تھی۔ ان کے کئی بچے تھے اور بہت ساری ذمہ داریاں بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو دیکھا تو فرمایا کہ ہم ابو طالب کے بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو مال میں بہتر تھے، انہوں نے عرض کی کہ وہ ذمہ داریاں اٹھا لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھا اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا تاکہ ابو طالب پر بوجھ کم ہو۔ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے کر اولاد کی طرح پرورش فرمایا، اور بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جوزیت کا انتظام کیا۔ ایک لمبا اور گہرا سوال یہ کہ صرف وقتی مدد کافی نہیں، مستقل اور بلند پیمانے کی مدد ہی کسی انسان کی زندگی میں حقیقی تبدیلی لا سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے وسائل میں سے ایک خاندان کی تربیت، تعلیم اور پرورش کو مستقل طور پر اپنا لیں تو وہ فرد آگے جا کر پورے خاندان کی صورت بدل سکتا ہے۔ بھائیوں، یہ کیمیا سے کم نہیں۔ آج ہم اپنے ارد گرد کتنے بے سہارا بچوں کو اپنا سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارا جذبہ ایسا ہے؟ غور کریں۔ اب وہ لمحہ جب اللہ کی جانب سے پہلا الفاظ نازل ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے گھر سے کلام سننے کے لیے اس غار میں تنہائی اختیار کرتے تھے، ایک رات جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور پہلی وحی وہ تھی سورہ علق کے ابتدائی کلمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپا کر گھر تشریف لائے۔ گھبراہٹ تھی، خوف تھا، یہ وہ کیفیت تھی جو کسی انسان کے لیے بالکل نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور وہی منظر کھول کر بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فوراً تسلی دی، نہیں، خدا کی قسم، اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے حالات اور ان کے کردار کا وہ بھرپور بیان دے کر تسلی دینا، یہ ایک عظیم موقع تھا۔ سمجھیے، بیوی کی گواہی کون سی قدر رکھتی ہے؟ بیوی وہ پہلی گواہ ہوتی ہے جو انسان کے شب و روز، طبیعت اور کردار سے پوری طرح واقف ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ کے دل نشین تسلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قرار دیا اور نبوت کا سفر شروع ہوا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھر اور اپنے قبیلوں کو ڈھونڈو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور عبد المطلب کو کھانے پر بلایا، وہاں آپ نے اسلام پیش کیا۔ ابو لہب نے سخت انکار کیا اور برا بھلا کہا، اور دیگر بڑے عمدن خاموش رہے، مگر ایک نوجوان اٹھا، ایک کم سن مگر بلند حوصلہ انسان، جس نے کھڑے ہو کر لبیک کہا۔ وہ کون تھا؟ وہ سید شباب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصلاح و دعوت کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ اگر گھر کا ماحول درست نہیں، باہر کے لوگوں کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ آپ کا چراغ اگر اپنے گھر کو روشن نہ کرے تو باہر اندھیرا ہی رہے گا۔ دعوت میں محنت، عمل، اخلاص اور کردار ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ صرف لفظوں کا پروگرام بن جائیں گے۔ ابھی ہم نے جو کچھ سنا ہے، پرکھ لیں، کیا دعوت دین کے طریقے قدیم زمانے کی تقلید ہیں؟ بالکل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور کے ذریعے سے تبلیغ کیا۔ صفا کی پہاڑی، عکاس کے میلوں اور حج کے مواقع پر ہر جگہ آپ نے دین کی بات کی۔ ہمارا کام ہے موجودہ ذرائع ابلاغ کو شرعی و اخلاقی حدود میں رکھتے ہوئے استعمال کریں۔ آخری مگر انتہائی اہم واقعہ، صبر کا عظیم درس۔ مسلمانوں نے جو آزمائشیں سہی وہ بہت ہی دردناک۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ریت پر گھسیٹا گیا، ان کے سینے پر پتھر رکھ کر اذان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ خباب رضی اللہ عنہ کو کوئلے پر رکھا گیا۔ حضرت عمار اور ان کے والد نے بے حد مظالم دیکھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے مارا گیا۔
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف کی بارش ہوئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر آل یاسر، صبر کرو اے آل یاسر۔ کیونکہ بے وقت احتجاج دشمن کو فائدہ پہنچاتا اور خود امت کو نقصان دے سکتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ان کا سماجی اجتماع ایک قوم میں مخلوط تھا، اس لیے سر عام جہاد یا اکثری رد عمل ان کے لیے خودکشی ہی تھی۔ لہٰذا صبر، بردباری اور حکمت عملی بھی عبادت اور حکمت تھی۔ یہ وہ سبق ہے جو آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ بے موقع غصہ ہمیں نہیں بلکہ دشمن کو مضبوط کرتا ہے۔ ہمیں وقت اور موقع کا صحیح اندازہ رکھنا سیکھنا ہوگا۔ یہ سارے واقعات آپ کی اور میری زندگیاں بدل سکتے ہیں اگر ہم انہیں محض سن کر بھولنے کے بجائے اپنے دلوں میں جگہ دیں اور عمل کریں۔ سوچئے، ہر واقعہ ایک آئینہ ہے۔ حلف الفضول ہمیں کہتا ہے انصاف کے لیے کھڑا ہو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت یاد دلاتی ہے دیانت نفع کی خاطر قربان نہ کرو۔ حجر اسود کی حکمت سکھاتی ہے اختلاف کا حل تدبیر اور شمولیت میں ہے۔ یتیموں کی پرورش بتاتی ہے حقیقی مدد وقتدار اور اثر انگیز ہوتی ہے۔ پہلے وہی اور گھر والوں کو دعوت دینا دکھاتا ہے اپنے گھر کی اصلاح اولین فریضہ ہے، اور صبر کا سبق واضح کرتا ہے مسائل کا حل پریشان ہونے میں نہیں ہے، حکمت میں ہے۔ محترم سامعین، کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے دلوں کو ایسے واقعات سے منور کریں گے کہ ہمارے گھر روشن ہوں، ہمارے محلے بدلے اور قوم ان مؤلف کرداروں کی روشنی سے ابھرے؟ کیا ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض قصوں کے ڈھیر میں نہیں ڈالیں گے بلکہ انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں نافذ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری ذاتی اور اجتماعی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔